سیاست کی عالمی بساط میں کب دشمن دوست بن جائے اور کب دوست دشمنی پہ اتر آئے، اس کے بارے میں تو کوئی پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ایران اور امریکہ کے کیس میں یہی ہوا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ 4 دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف محاذ رائی میں الجھے ہوئے ایران اور امریکہ اب دشمنی ترک کر کے تجارتی شراکت داری کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حالیہ سفارتی پیش رفت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان نہ صرف کشیدگی کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون کے دروازے بھی کھلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثے اس شرط پہ بحال کرنے کی حامی بھر لی ہے کہ ایران اس رقم سے امریکہ سے خوراک اور دیگر ضروریات کی اشیاء خریدے گا، اور اس بات کا اعلان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سنے۔ Also, when it came up last night, is money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. اگر یہ عمل آگے بڑھتا ہے تو ایران کو اپنی معیشت بحال کرنے کے لیے نئی سانسیں مل جائیں گی، جبکہ امریکن کمپنیز بھی ایک بڑی منڈی تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف تجارت سے ہے؟ کیا پھر واشنگٹن اور تہران ایک نئے سیاسی معاہدے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاشی معاہدے کے پیچھے ایک بڑی جیو پولیٹیکل کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اگر دونوں ممالک واقعی تجارتی شراکت داری کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے اثرات صرف ایران اور امریکہ تک تو محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ، خلیجی ممالک اور خاص طور پر پاکستان بھی اس سے مستفید ہوگا۔ ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان آج یہی معاشی ثمرات بانٹنے کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ توانائی، سرحدی تجارت، گیس پائپ لائن اور علاقائی ٹرانزٹ، یہ تمام منصوبے ہیں اچانک دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی پریزیڈنٹ کی اسلام آباد آمد جو ہے محض ایک سفارتی دورہ نہیں بلکہ یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ لیکن اس نئی پیش رفت سے بھارت میں ماتم برپا ہے۔ بھارت کو یقین ہو چلا ہے کہ وہ علاقائی سیاست سے آؤٹ ہو چکا ہے اور اب خود ارریلیونٹ ہو گیا ہے، اور ریلیونٹ رکھنے کے لیے بھارت نے ایک نئی چال چلی ہے۔ نئی دہلی نے تہران، ابوظہبی اور تیل اویو کو بیک وقت انگیج کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور اپنی اسکرین پہ آپ یہ تصویر دیکھیں۔ اس تصویر میں بھارت کے قومی سلامتی کمشنر اجیت دیول تہران میں اعلیٰ ایرانی حکام سے ملاقاتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارت اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی اور انٹیلیجنس تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہا ہے، اور تیسری طرف نئی دہلی متحدہ عرب امارات کو برہموس میزائل اور جدید فوجی ساز و سامان فروغ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر بھارت ایک ہی وقت میں تہران، تیل اویو اور ابوظہبی تینوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ غیر معمولی سفارتکاری ہے، یا پھر اس کے پیچھے خوف، بے یقینی اور بدلتے ہوئے علاقائی حالات کار فرما ہے؟